تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر دینا، لیکن بچوں کے سامنے، جن بچوں کو تم نہیں جانتے ہو، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بھی نہیں پکارنا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہیں۔ اگر مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور ان کا بوڑھا باپ اور مزدور اور غریب باپ ان کی ضد کو پورا نہ کر سکا، ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے کبھی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بھی غور کیا؟ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں، پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورا دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ دو۔ یاد دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور تحفہ دے رہے ہیں، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، کمال کر دی، بڑا دیا، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا۔ یار تم نے تو داد وصول کر لی، چوپالوں میں، بیٹھکوں میں تذکرہ بھی چلا، تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی، تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا مجھے 10 روپے کم دے دینا، مجھے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا، تو وہ ڈبہ لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا، اس کا گھی لے کر کے آؤں گا۔ آج وہ خالی ڈبہ روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، پل سرات ہوتی ہے، اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئی۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ کاش کہ ان درد مندوں کا بھی ہم نے حال پوچھا ہوتا، اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی، اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا، اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو، اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا۔ صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے، لوگ جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں، یہ مشکل کام ہے۔